بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، چھٹی جماعت کی اردو سبق کا نام ہے شاعر کشمیر مہجور، صفحہ نمبر 19 کا آخری اقتباس ہے۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں، چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 18 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ معلیٰ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجاً لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ تو بچوں کہتے ہیں کہ جب ملازمت سے مہجور ریٹائر ہوئے تو پھر انہوں نے جا کے اپنے گاؤں میں رہنا شروع کر دیا۔ 1951 میں یہ ہوا کہ جموں کشمیر جو حکومت تھی انہوں نے اس کی تھوڑا عزت افزائی کی، کچھ انعام سے نوازا، تو وہ کشمیر کے پہلے شاعر جنہوں نے یہ انعام حاصل کیا تھا۔ اچھا، جو سرکاری وظیفہ تنخواہ وغیرہ تھی وہ ان کو پہلی قسط جو تھی 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے دی گئی تھی۔ تو اسی وقت کہتے جب انہوں نے یہ قسط حاصل کی تو اچانک ان کے دماغ کی جو نس تھی، رگ تھی، وہ پھٹی۔ تو دوسرے دن ہی انہیں پلوامہ سے متری گام پہنچایا گیا اور وہاں ان کا انتقال ہوا 9 اپریل 1952 کو۔ تو وہیں پہ انہیں اپنے ہی گاؤں میں دفن کیا گیا۔ لیکن 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو جو اس وقت کے نائب وزیر اعظم تھے بخشی غلام محمد، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مہجور کی اس میت کو، مردے کو قبر سے نکلوا کر جنازے کی صورت میں، اس میں ادبا بھی تھے، شعراء بھی تھے، سرکاری افسر بھی تھے، تو وہاں سے افواجاً لے جا کے بڑے اعزاز کے ساتھ وہاں پہ سپرد خاک کیا، یعنی دفن کیا، اور وہاں پہ 21 توپوں کی سلامی بھی دی۔ تو مہجور نے اپنے کلام میں ہمیشہ بھائی چارہ، وطن پرستی، اتحاد، اتفاق، ان چیزوں کی بات کی تھی، اور اپنے وطن سے محبت بھی کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اگر یہاں کوئی ظلم و ستم ہے تو وہ بھی ختم ہو اور وطن کی عزت بڑھے۔ تو بچوں اس کے بعد کچھ الفاظ معنی ہیں: سکونت اختیار کرنا، رہنا، عزت افزائی، عزت دینا، انتقال ہونا، مرنا، سپرد خاک کرنا، دفن کرنا۔ پھر واحد مائع ادیب، ادبا، شاعر، شعراء، تجویز، مشورہ، تصانیف۔ تو تجویز کا یہاں پہ تجاویز آئے گا، تو غلطی سے مشورہ لکھا گیا ہے، تجویز کا جمع ہے تجاویز۔ اس کے بعد سوال ہے۔ سوال لکھتا ہے کہ پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں رہے؟ تو اس کا جواب ہے پٹواری بننے کے بعد مہجور لداخ، کرگل، حاجن، سولسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہے۔ پھر دوسرا سوال ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے اس کا، مہجور نے لداخ کا سفر نامہ، پٹواری نامہ، حیات رحیم وغیرہ تحریر کی یعنی لکھی۔ تو یہ میں کریکٹ کر دیتا ہوں، تجویز کا جو جمع ہے یہ تجاویز ہے، تجاویز۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا کوشش کر کے اس کو پڑھو گے اور یاد کرو گے۔ شکریہ۔